نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره ذاكر وكل ما غفل عن ذكر الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على محمد وأنزله مقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ توبہ کی سورہ برات کی بالکل آخری آیت شریفہ ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بندوں پر جو احسان فرمایا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہے، مکہ مکرمہ کے اعتبار سے قریش میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، ان کی کیا صفات ہیں، وہ رسول کیسے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو یہ تکلیف ان کو بہت گراں بہت بھاری ہوتی ہے، برداشت نہیں ان سے کہ میرے کسی امتی کو ذرا بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے. باپ ہوتا ہے باپ، اس کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرے بیٹے کو میرے اولاد کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو کتنا اس کو درد ہوتا ہے اور کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس سے کہیں زیادہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب جو تمہارے پاس ہماری طرف سے رسول بن کر آئے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ تم کو اگر ذرا بھی کہیں تکلیف پہنچ جائے، پریشانی ہو جائے، ٹینشن آ جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، غمگین ہو جاتے ہیں، وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی امتی کی اس تکلیف کو کس طرح دور کر سکوں اور اس کو کس طریقے سے ختم کر سکوں. ان کے اندر اتنی شفقت اور اتنی تمہاری فکر ہے امتیوں کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم کو نفع پہنچانے کے بہت ہی زیادہ حریص ہیں، نفع پہنچانے میں اتنا ان کو شوق ہے کہ میرے امتی کو آخرت کے اعتبار سے جو بھی ان کی نفع کی چیز ہو کہ جس میں ان کی آخرت بن جاتی ہو، ان کا نام اعمال وزنی ہو جاتا ہو اور ان کی دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ ان کو مل جاتی ہو، بھلائی کی باتیں ان کو پہنچا دی جائیں، اس بارے میں انتہائی حریص ہیں. حریص کہتے ہیں لالچی کو، یعنی ان کی لالچ تمہارے بارے میں کیا ہے، تمہارے بارے میں ان کی لالچ ان کا حرص یہ ہے کہ تم کو بھلائی کی باتیں بس پہنچاتے رہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کتنی درد مندی کے ساتھ اور کتنی فکر کے ساتھ امت کو وہ باتیں پہنچائی ہیں جو امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، امت کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، امت کے لیے آخرت میں ان کا نام اعمال وزنی ہو جائے اس کا ذریعہ ہے. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں گزری ہے اور اسی شوق کے اندر گزری ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور فرماتے ہیں کہ وہ مومنین کے اوپر انتہائی شفقت اور انتہائی مہربان ہے.
امتیوں کے ساتھ ان کا تعلق اتنا ہے، اتنا شفقت کا، اتنی رحمت کا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے حق میں بمنزل باپ کے ہوں۔ جس طرح باپ اپنے بچوں کے بارے میں کتنا فکر مند رہتا ہے اور کتنا اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میرے بچے کا بھلا ہو جائے، ہر ایک اپنے اعتبار سے سوچتا ہے۔ دیندار جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس میرے بچے کے اندر دین آ جائے، حافظ و قرآن ہو جائے، نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، دین کے کاموں میں لگ جائے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد حافظ و قرآن ہو جائے، عالم باعمل ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک خوب دین کا کام لے، خوب دین کا کام لے کہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو جائے۔ میں تو چلے جاؤں گا، لیکن میں نے اپنے بچے پر محنت کی، فکر کی، اس کو پڑھایا، اس کو دیندار بنایا، اور الحمدللہ وہ دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں تو جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ میرے بعد یہ میرا بچہ جو ہے یہ میرے لیے ولد صالح یدعو لہ کا مصداق بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بن جاتا ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لکھیں گے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا، لیکن موت کے بعد ختم، موت کے بعد کچھ نہیں۔ تو جب تک زندگی ہے ہمارے لیے آخرت کے بنانے کے نامہ اعمال کو جتنا ہو سکے فمن ثقلت موازینہ بنانے کا چانسز ہے۔ یہ ٹائم اتنا قیمتی ہمارے پاس ہے، اتنا قیمتی ہے۔ علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، شارح ابو داؤد ہیں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لحظۃ من العمر، لحظۃ من العمر انفس من کنز و درۃ ثمینۃ۔ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی یہ تم کو گولڈ اور سلور کے خزانے مل جائیں اور بہت اعلیٰ درجے کے ڈائمنڈ اور موتی مل جائیں، اس سے بہتر ہے۔ ایک سیکنڈ، بھائی کیا بات ہے، اتنا ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ کے اندر آپ ایک مرتبہ درود پڑھ سکتے ہو، 5 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہو، قرآن پاک کی کچھ آیاتوں کی تلاوت کر سکتے ہو۔ اس کا جو اجر و ثواب ہے، اگر تمہارے پاس سلور اور گولڈ کے خزانے ہوں، کوئی ملینر بلینر ہے، بڑی بڑی بزنس مین ہے، لیکن موت کے بعد سب چھوٹ جائے گا، سب چھوڑ کے جانا ہوگا۔ لیکن آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، ایک درود شریف پڑھ لیا، ایک مرتبہ الحمدللہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا ثواب اتنا ہے کہ پورا میزان عدل بھر جاتا ہے۔ اسی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم کو جو زندگی دی ہے، اللہ کی قسم اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، اس کو ہم جو ضائع کر رہے ہیں اور لایعنی کاموں کے اندر خرچ کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ گناہوں میں خرچ کر رہے ہیں، تو بہت افسوس، بہت ہی حسرت ہوگی، اتنی حسرت ہوگی جس سے کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے مجھ کو موقع مل جائے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے، خوب درود شریف پڑھا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو خیر بہرحال یہ زندگی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے ان انسانوں پر جو انعامات کیے ہیں، ان انعامات میں سے بہت بڑی نعمت عظمیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اور پھر ہماری سعادت مندی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو الحمدللہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمانے کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کو کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتے، اس زمانے میں ہم ایمان بھی لے آتے۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم احسان ہے کہ ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا اور ہم کو نبی آخر الزمان محبوب رب العالمین رحمۃ للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی برکت سے امت کو کیا کیا خزانے ملے ہیں، کیا کیا نعمتیں ملی ہے، اور کیا کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال ملے ہیں، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ بس میری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نعمتوں کی قدر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اعمال مجھ کو ملے ہیں، جو سنتیں مجھ کو ملی ہیں، میں ان کو اپنی زندگی میں لاؤں اور اپنی زندگی میں لا کر عملاً اس کو اختیار کروں، ایک ایک سنت کو اختیار کروں۔ درود شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، درود شریف کا مہینہ اس معنی کر کے آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ درود شریف تو ایک مومن روزانہ ہی پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا، پڑھنے چاہیے، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے اور کوئی مہینہ ہو۔ مومن کی زندگی کا بہت بڑا ترہ امتیاز ہے کہ وہ روزانہ درود شریف پڑھے، لیکن اس ماہ مبارک کی ایک نسبت ہے، تو اس نسبت سے جتنا اور زیادہ ہو سکے تو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں تشریف لانا اور ہمارا آپ کے امت میں پیدا ہونا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت۔ اس امت کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نعمتیں ملی ہیں اور جو اس امت کو درجہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، اگلی امتوں کو نہیں ملا، اگلی امتوں کو نہیں ملا، اس امت کو ملا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کے بڑے بڑے اجر و ثواب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود
اپنے امتیوں کے لیے کتنے فکر مند اور کتنی ان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، ان کے لیے کتنا روح ہے ہم کو اندازہ نہیں ہے، کتنے آنسو بہائے ہمارے لیے اپنی امت کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ عائشہ کے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں بہت خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، بہت خوش ہو گئی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے لیے دعا کی تو آپ کی دعا سے بڑھ کر میرے لیے کیا نعمت ہوگی اور میرے لیے کیا خوشی کا مقام ہوگا۔ تو آپ نے میری مغفرت کے لیے دعا فرمائی، میرے لیے کتنی بڑی خوشی کا مقام ہے، اور یقیناً آپ کی دعا اللہ پاک قبول ہی فرمائیں گے، اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا نعمت ہوگی۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انہ لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، تم کو تو میں نے ایک مرتبہ دعا دی اور تمہاری اس درخواست کے اوپر، اور میں نے تمہاری دعا کر دی تو اس سے ایک دعا کے اوپر تم خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی۔ فرماتے کہ واللہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی شفقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں، کتنی رحمت والے ہمارے لیے، اور ہم کو ان کی اللہ کرے قدر نصیب ہو جائے، ان کی سنتوں سے محبت ہو جائے، ان کے لاہ دین کے لیے ہم قربان ہو جائیں، ان کی سنت پر مٹ جائیں، اپنے جذبات کو چھوڑ دیں اور اپنی تمام چیزوں کو ختم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ اللہ کرے ہم کو وہ جذبہ مل جائے، اللہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے مغفرت کے خواہش مند ہیں۔ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اللہ آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ عالم عرض کیا کہ اللہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں خوش نہیں ہوگا، اتنی فکر ہے، میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں خوش نہیں ہوگا، ہاں میرے تمام امتی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں جب میں خوش ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو خوش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں سے اتنا تعلق ہے، عزیز علی ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنے شفقت والے ہیں، اتنے شفقت والے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ ہم کو وہ جذبہ دے دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قربان ہو جائیں، ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائے۔ آج سنتوں کو ہم چھیل کر جو نکال رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے ختم کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہمارا اعمال پیش ہوتے ہیں، یقیناً پیش ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہمارے اعمال جب پیش ہوتے ہوں گے اور آپ کے سامنے ہمارا چہرہ پیش ہوتا ہوگا، ہمارا ڈریس پیش ہوتا ہوگا، ہمارے ماں بہنوں کا لباس پیش ہوتا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں اپنی امتیوں کے لیے کتنی میں نے قربانیاں دی، اور کتنا ان کو سمجھا کر گیا میں، اور کتنے کھول کر باتیں بیان کی، اور کتنا ان کے لیے آخرت کی فکر کی، اور میری امت اس سے کتنی دور ہوتی چلی آ رہی ہے، کتنی دور ہوتی چلی ہے۔ میری امتوں کو میری سنتوں سے ان کو اتنی محبت نہیں جتنا غیروں کے طریقے سے محبت ہے، اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی صبح کے اندر، اپنی شام کے اندر، اپنے کھانے کے اندر، اپنے پینے کے اندر، اپنی شادیوں کے اندر، بس غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رکھا ہے اور میری سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کرے مجھ کو اور آپ کو جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو تلاش کریں۔ ماشاءاللہ کتنے ہمارے بھائی ہیں، نمازی ہیں، ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ کرے ان کے چہرے پر سنت مکمل آ جائے، اللہ کرے، بہت بڑی سنت ہے یہ، بہت عظیم الشان سنت ہے، کمپلیٹ رکھیں، کمپلیٹ کر لیں، اللہ کے واسطے کر لیں، میرے واسطے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے مشفق و مہربان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنی فکر فرمائی ہے، کتنی سنتیں ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہیں اور بہت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ذرہ برابر آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں، یقیناً مجھ سے اچھے ہیں، لیکن ہمارے ایک درد کی نسبت کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اتنی مظلوم ہے، آج اتنی مظلوم ہے، اللہ رحم کرے، اللہ امت پر رحم فرمائے۔ آج ہم اپنے چہرے سے اس سنت کو کس طرح چھیل کر نکال لیں، کھرچ پھینک کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توڑیں، لکھیں اور کمپلیٹ رکھ لیں، چاروں طرف سے ایک مشت بنا دیں، ایک مشت اس سنت کو سجا دینا، اپنے چہرے کو نورانی بنا لینا، جذبہ کو چھوڑ دیں، اپنے نفس کو چھوڑ دیں، نفس کو چھوڑ کے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کمپلیٹ اختیار کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہو، ہماری کار اچھی ہو، ہمارے کپڑے اچھے ہو، ہمارا یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، تو یہ سنت بھی اچھی ہو، یہ سنت بھی کمپلیٹ کریں ہم، کیا اس میں ہم انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جائے گی۔ تو خیر بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے انتہا حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک بہت بڑی حق آپ سے محبت کرنا ہے،
بہت بڑا حق آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا ہے، اور ایک بہت بڑا حق آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے کتنے فضائل درود کے اندر حضرت نے بیان فرمایا ہے، اتنے فضائل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ فضائل درود میں لکھا ہے کہ ہم 4-5 آدمی تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ اتباع سنت اور درود شریف کی برکت عطا فرمائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله
ایک اعلان ہے، ماشاء اللہ کل ہمارے یہاں مرکز میں جو بچے ہمارے یونیورسٹی جانے والے ہیں ان کے لیے ایک جوڑ رکھا گیا ہے عصر سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹی میں جانے کے بعد بچے بہت سے ہمارے گھروں سے وہاں رہتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ میں، اگر وہ وہاں جانے کے بعد دین پر قائم رہیں، دین سے تعلق رہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ گائیڈنس لے کر جائیں، کچھ ہدایت لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں اور ہمارا ایمان، ہمارے اعمال ختم ہو جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس جوڑ کے اندر شرکت کریں۔ وہاں ہم کو کس طرح رہنا ہے، کن کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح اپنے دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اس سلسلے میں بہت ضروری باتیں ہوں گی۔ اس سے آپ اپنے بچوں کو، جو لوگ نوجوان یونی میں جانے والے ہیں، وہ ضرور جوڑ میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہاں جانے کے بعد فتنوں کا زمانہ ہے، اس فتنے کے ماحول کے اندر ہمارے بچوں کی اور سب ایمان والوں کی ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، ہر چیز کا اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم ضرور شرکت کریں، خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخالدة والشريعة السمحة التي أنارت للناس طريق الهدى وحذرت من طريق الردى، ونزل عليه الوحي الكريم في سورة الكتاب المبين، وأنطقه الله تعالى بالحكمة وسدده بالوحي وعصمه من الهوى. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجاء كتاب الله عز وجل منار الرشاد وطريق السداد وسبيل السعادة في الحياة، وإنه في الآخرة مفتاح النجاة. وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل لكتاب الله تعالى والمرشد إلى مقاصده ومراميه، كما جعله الله سبحانه وتعالى مثلا يحتذى وقدوة حسنة ترتجى. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأثنى عليه في خلقه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم. فاصطفاه الله تعالى من خير الناس ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل رسالته نورا وهدى ورحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فاستغفروا الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وبناته وعميه وحفيديه وأصحابه أجمعين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسين وأبي عبد الله الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المكرمين أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة، وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم. اللهم انصر أهل غزة وفلسطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم افتح لهم أبواب رحمتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا مظاهر قدرتك فيهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها المؤمنون اعتدلوا وسووا صفوفكم وسدوا الخلل. جلدی جلدی صفحے درست فرما لیں. آگے کی جگہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آگے نہ بڑھیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے. حدیث میں آتا ہے من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا، صف کو کمپلیٹ کرے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا لیتے ہیں. اور جو صف کو نہیں ملاتا، آگے جگہ ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. لہٰذا دوستوں بزرگوں، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. صف کو کمپلیٹ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری صف کو مکمل فرمائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندام ولا محزونين اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم پر اور پوری امت پر رحم کا کرم کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت پیدا فرما کتاب اللہ قرآن مجید کی عظمت پیدا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آپ نے ہمارے طرف نبی بنا کر بھیجا رسول بنا کر بھیجا بہت عظیم نعمت ہے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک یا اللہ ان دونوں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما رات دن ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما آپ کے لاہب دین سے محبت اور لاہب دین کی فکر نصیب فرما اے رب الجلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو بڑی عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور یہ یقین کر کے کہ بس اس سنت پر عمل کرنے ہی میں میری دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیابی ہے میرے اللہ سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو سنت ہم سے چھٹی ہیں چھٹ رہی ہیں ان پر ندامت ہو توبہ استغفار ہو یا اللہ پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں سنتوں کو لائیں اور ایک ایک سنت کو اختیار کریں اور ایک ایک اللہ آپ کے حکام کو حکم کو اپنی زندگی میں زندہ کرے اس کی توفیق عطا فرما دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یا اللہ مدارس کی لائن سے ہو خانقاہوں میں ہو مکاتب میں ہو دعوت کی لائن سے ہو یا اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ ان کاموں کی برکت سے دین کو دنیا میں اور ہر گھر میں زندہ فرما سنتوں کو زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ کل جو جوڑ ہونے والا ہے مدارس کھل چکے ہیں ان تمام میں خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ جوڑ کو قبول فرما یا اللہ ہمارے نوجوان بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اعمال کے اوپر نمازوں کے اوپر استقامت عطا فرما یا اللہ فتنے کے ماحول میں جانے والے ہیں یا اللہ اس فتنے کے ماحول سے ان کی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ یہ وہاں سے متاثر نہ ہو بلکہ دوسروں کو متاثر کرے دوسروں کو دین پر لانے کا ذریعہ بنے یا اللہ ایسی ہدایت عطا فرما دوسروں سے متاثر ہو کر اپنا ایمان برباد کر دیں نمازیں چھوڑ دیں نمازیں قضا کرنا شروع کر دیں ایسی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ پوری امت کے اوپر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما خاص کر اہل غازہ پر رحم فرما یا اللہ ان پر رحم فرما ان کے بچوں پر رحم فرما بوڑھوں پر رحم فرما بیماروں پر رحم فرما زخمیوں پر رحم فرما ان کے شہداء کو قبول فرما ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں بے شک آپ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی حکمت سے ہو رہا ہے یا اللہ لیکن ہم کمزور ہیں امت کمزور ہے یا اللہ امت کو عافیت عطا فرما ان کو عافیت عطا فرما اور جلدی سے جلدی یا اللہ اپنے کرم سے ان کے لیے رحمت کے اور چین سکون کے دروازے کھول دیجیے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما تمام مساجد کی حفاظت فرما دنیا کے تمام مدارس مکاتب کی حفاظت فرما مراکز کی حفاظت فرما ایک ایک امتی کے ایمان کی حفاظت فرما قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما اپنے فضل سے پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما اور ہم کو اس کے ذریعے کے توقع فرما دنیا کے کچے پکے گھر میں ایمان
اور دعوت کے پہنچنے کا، اور ہم کو اس کے ذریعے سے اس کے لیے ذریعہ بننے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے تمام مرحوم والدین کی دنیا تو جا چکے ہیں، یا اللہ قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی قبر کو ریاض الجنہ بنا دیجیے۔ ہمارے تمام مرحومین اساتذہ مشائخ کو اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین والی زندگی، مرتے دم تک استقامت والی زندگی، اور جب وقت دین کے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا موت کے وقت میں کمال ایمان پر راضیۃ مرضیہ والی موت عطا فرما۔ آمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واکتب اللہم الستر والسلامة والعافیة علینا وعلی عبادک الحجاج والقضاة والدعاة والفقراء والمساکین والعلماء والصالحین والمسافرین والمظلومین والمستضعفین فی برک وبحرک وجوک من امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔